محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب دا پروفٹ اسٹیبلشنگ اے اسٹیٹ اینڈ ہز سکسیشن میں لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل رومی بادشاہ جو تھا اور خسرو جو ایرانی بادشاہ تھا 5 ہجری شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبی حقوق کا نظام متعارف کروایا۔ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے حقوق سے متعلق تفصیلی اصول واضح کیے۔ مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں: پانی، چراگاہ اور آگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو کنویں سے پانی کے استعمال کے متعلق ہدایت دیتے دیکھا۔ آپ نے نہری پانی کے اوپری حصے کو پینے کے لیے اور نچلے حصے کی آبپاشی کے لیے مختص فرمایا۔ یہ دنیا کا پہلا جامع آبی انتظامی نظام تھا جس کے تحت پینے کے پانی کو دیگر تمام ضروریات پر فوقیت دی گئی۔ منصفانہ تقسیم کے اصول متعین کی گئے۔ قدرتی پانی کے ذرائع کو اجتماعی ملکیت قرار دیا گیا۔ نجی سطح پر پانی کے ذخائر کی منوپلی روکنے کے لیے حدود مقرر کی گئی۔ اس کے بعد 6 ہجری شروع ہوا جس میں بین الاقوامی تجارت شروع ہوئی۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر ایک صلح کا معاہدہ تھا، قریش کے ساتھ اس معاہدے کے غیر معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ اگر ہم اس کا تاریخی ثبوت دیکھیں تو ابن ہشام نے اپنی سیرت میں معاہدے کی شرائط درج کی ہیں جن میں تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ گزرگاہ کی شقیں شامل تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک نمایاں فتح عطا کی۔ یہ فتح نہ صرف روحانی طور پر تھی بلکہ معاشی طور پر بھی ظاہر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے نئے تجارتی راستے کھل گئے، تاجروں کے لیے پورے علاقے میں محفوظ سفر ممکن ہوا، ہمسایہ علاقوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات یعنی اکنامک ریلیشنز میں وسعت آئی، تجارتی نیٹ ورکس قبائلی حدود سے باہر تک پھیلی۔ پھر اس کے بعد بین الاقوامی تعلقات کا نظام قائم ہوا جس میں اگر ہم لوگ تاریخی ثبوت دیکھیں تو ابن سعد کے مطابق اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل رومی بادشاہ جو تھا اور خسرو جو ایرانی بادشاہ تھا، مقوقس مصر کا جو حکمران تھا اور دیگر حکمرانوں کو خطوط ارسال کیے یعنی ان کی طرف بھیجے۔ ان سفارتی اقدامات نے نئے اقتصادی مواقع پیدا کیے۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ سرکاری تجارت تعلقات کا قیام ہوا۔ بیرون ملک مسلم تاجروں کی حفاظت کے لیے سفارتی ڈھانچوں کی تشکیل کی گئی۔ اسلامی معاشی اصولوں کا بین الاقوامی منڈیوں میں تعارف ہوا۔ مدینہ کو علاقائی تجارت میں سے ایک تجارتی مرکز کے طور پر پیش کرنا تھا۔ 7 ہجری شروع ہوئی تو خیبر فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد ایک منظم زمین کا انتظام کا نظام قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں زمین کی کاشت کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں اس شرط پر زمین پر کام کرنے دیں گے جب تک ہم چاہیں گے۔ اس نظام سے مسلمانوں کو کچھ فوائد حاصل ہوئے، جیسے کہ اسلامی ریاست کے لیے ایک مستحکم آمدنی کا ذریعہ پیدا ہوا، فتح شدہ زمینوں کا مؤثر اور مفید استعمال یقینی بنایا گیا، مختلف زرعی روایات کے مابین علم اور تجربے کا تبادلہ کیا گیا، ملکیت اور استعمال کے درمیان ایک متوازن نظام تشکیل دیا گیا۔ اگر ہم اس کا تاریخی حوالہ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں چند مخصوص علاقے عوامی ذخائر کے طور پر مقرر کیے جو نجی ملکیت میں نہیں دیے جا سکتے تھے۔ ان علاقوں کا بھی کچھ مقصد تھا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ غریبوں کے مویشیوں کے لیے چراگاہ فراہم کرنا، قدرتی وسائل کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔ تیسرا یہ خوش سالی کے دوران ہنگامی چارے کی دستیابی ممکن بنانا۔ چوتھا یہ ماحولیاتی نظام کی حفاظت اور توازن برقرار رکھنا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یعنی 8 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے مثال اقتصادی عام معافی کا اعلان فرمایا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ رہے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ رہے گا، جو اپنے دروازے بند کر لے وہ محفوظ رہے گا۔ اس معاشی عام معافی سے کچھ فائدے ہوئے۔ مکہ کی معیشت کو تباہی سے بچایا۔ مکہ کے تجارتی طبقے کو اسلامی معیشت میں ضم کر دیا گیا تھا۔ تجارتی مہارتوں اور بین الاقوامی کاروباری نیٹ ورکس کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ یہ ثابت کیا گیا
کہ اسلام فتوحات کا مقصد دولت کی لوٹ مار نہیں بلکہ نظام کی اصطلاح تھا۔ حضرت ابو سفیان فرمایا کرتے تھے، میں نے آج تک کسی بھی فاتح بادشاہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحیم نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے وزن اور پیمائش کا معیار مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم وزن پورا کرو اور انصاف سے تولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں ناپ تول کے پیمانے چیک کرنے کے لیے نگران مقرر کیے۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجروں کے ترازو چیک کرتے اور غلط پیمانوں کو درست کرتے دیکھا۔ اب اس سے بھی کچھ فائدے حاصل ہوئے تھے۔ وہ فائدے یہ تھے، دھوکہ دہی اور تجارتی فراڈ کا خاتمہ ہوا تھا، مارکیٹ میں اعتماد پیدا ہوا تھا، خطے میں تجارت کو فروغ ملا کیونکہ ایک معیاری نظام متعارف کروایا گیا تھا، اقتصادی شفافیت کو اسلامی معیشت کا بنیادی اصول بنایا گیا تھا۔ 9 ہجری کو مالیاتی پالیسی کی ترقی کا سال کہا جاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے ہی کچھ مالیاتی اصول موجود تھے، لیکن بیت المال کو باضابطہ طور پر اسی سال قائم کیا گیا تھا۔ ابو عبید نے کتاب الاموال میں درج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکاری اہلکاروں کو مقرر کیا جو عوامی فنڈز کو جمع کرتے، محفوظ کرتے اور منظم طریقے سے تقسیم کیا کرتے۔ اب بات کرتے ہیں بیت المال کی آمدنی کے ذرائع کیا کیا تھے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ، مسلمانوں پر فرض شدہ زکوٰۃ، پھر جو نان مسلم جزیہ دیتے تھے، پھر زرعی زمین پر عائد ٹیکس جس کو خراج کہا جاتا ہے جو مقرر کیا گیا ہوتا تھا، تجارتی سامان پر عائد محصول یعنی اشر لینا تھا، ریاستی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اس میں شامل تھی۔ یہ دنیا کا پہلا جامع مالیاتی نظام تھا جس میں مختلف آمدنی کے ذرائع کے لیے علیحدہ کھاتے رکھے گئے تھے، اخراجات کے مخصوص شعبے مقرر کیے گئے، فنڈز کی تقسیم کے لیے باقاعدہ نظام بنایا گیا، مالیاتی معاملات کی نگرانی کے لیے جواب دہی کے اصول وضع کیے گئے۔ پھر اب بات کرتے ہیں کہ جامع ٹیکس کا نظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ جزیہ خوش دلی سے ادا کریں اور متی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طبقات کے لیے مختلف ٹیکس شرح مقرر فرمائی، جیسے کہ مذہبی وابستگی، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ، غیر مسلموں کے لیے جزیہ مقرر کیا تھا۔ زرعی پیداوار، زمین کے زرخیز اور پانی کی دستیابی کے مطابق خراج کے مختلف شرح رکھی۔ پھر تیسرا، تجارتی حجم، مختلف اقسام کی اشیاء پر مختلف عشر کی شرح مقرر کی۔ اب پھر خطبہ حجۃ الوداع ہوا جو 10 ہجری میں ہوا۔ اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع معاشی اصولوں کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، اس طرح ہر مسلمان کی جان اور مال کو مقدس سمجھو۔ تمام سود کو ختم کر دیا گیا، مگر تمہیں تمہارا اصل سرمایہ ملے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ الوداعی خطبہ اسلامی معیشت کی ہمیشہ باقی رہنے والے اصولوں کی بنیاد بنا، جیسے کہ سود کے قطعی ممانعت، نجی ملکیت کی حرمت، معاہدوں کی پاسداری کی لازمی شرط، معاشی استحصال کی نفی، عورتوں کو مالی حقوق کی ضمانت۔ اب بات کرتے ہیں کہ وراثت کے نظام کی تکمیل کیسے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے اصولوں کو عملی مثالوں کے ذریعے سکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث کا حصہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کو دے دو جو اس کے حقدار ہیں۔ یہ وراثتی نظام منفرد اور بے مثال تھا کیونکہ اس نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا، دولت کو خاندان کے مختلف افراد میں تقسیم کیا، ایک وارث کے پاس دولت جمع ہونے سے روکا، انفرادی ملکیت کے حقوق اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن قائم کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی میراث اعداد و شمار سے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی اصلاحات محض ان کے قیام کے سبب انقلابی نہ تھیں، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے مادی خوشحالی کو روحانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ سمجھا، جیسے کہ رائٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب The Prophet Establishing a State and His Succession میں لکھا، محمد
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशी बसीरत की चमक इसमें थी कि इन्होंने इखलाकी असूलों को अमली तरीकों के साथ बेमिसाल अंदाज में जोड़ ली। सहाबी अनस बिन मालिक जो पूरे मदनी दौर के ऐनी शाहिद थे यानी चश्मदीद गवाह थे, बयान करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो एक आदमी को अपने घर वालों के लिए खाने के लिए कुछ भी मिलना मुश्किल था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तब तक गरीब तरीन अफराद को भी खुराक, बाइज्जत, रोजगार और इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अब बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशी असूलों के 5 सतून क्या क्या हैं। सबसे पहले माशी तरक्की के बजाय माशी इंसाफ। दूसरी बात है इस्तेसाली के बजाय सेकुलर माशियत, इखलाकी और मादी तरक्की का इंतजाज, पायदार वसाइल का इंतजाम, बाइज्जत मेहनत को इबादत करार दिया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फलस्तीन के बारे में, तो सब्सक्राइब।